अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की कहानी दो भाइयों की है जिनका नाम राशिद और वाजिद है। राशिद की उम्र तकरीबन 30 साल और वाजिद की उम्र तकरीबन 20-21 साल थी। ये दोनों लाहौर में दूध की सप्लाई का काम करते हैं। इनके वालिद साहब की लाहौर में दुकान है दूध की, और इनका जो अपना असल शहर है वो कोट राधा किशन से इनका ताल्लुक़ था। ये लोग अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर आना जाना इनका लगा रहता था। बात 21 अगस्त शाम 5:45 बजे की है, जब ये दोनों भाई वहाँ से वापस लाहौर से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक भंबा का इलाका आता है जहाँ पे रुई नाला गुजरता है। उसके ऊपर पुल भी है, तो पुल के ऊपर आसपास फल फरोश रेडी वाले खड़े होते हैं। सो इन दोनों भाइयों ने फैसला किया वहाँ से कुछ फल लेने का, क्योंकि बच्चों की कोई फरमाइश थी राशिद के कि वापसी पर आपने केले लेते आने हैं। तो ये भाई वहाँ पे रुकते हैं कुछ फ्रूट लेने के लिए। एक रेडी वाले से बात होती है, उससे फ्रूट लिया जाता है। इनके पास खुले पैसे सिर्फ 100 रुपये बचते हैं। जब ये केले उनसे डलवा लेते हैं तो केले फ्रूट वाला इनको कहता है कि ये केले 130 रुपये दर्जन है, लेकिन इन दोनों भाइयों के पास सिर्फ 100 रुपये खुले होते हैं। तो ये उसको कहते हैं कि या तो दर्जन केले 100 रुपये के दे दो, नहीं तो जितने 100 के आते हैं वो दे दो, अगर नहीं तो नहीं आते तो तुम ये केले अपने वापस ले लो। इस पर साथ में खड़ा हुआ दूसरा रेडी वाला जिसका नाम अवैस था, जो कि इन मरकज़ी किरदारों में से एक है, उसने रेडी वाले को कहा कि ये दोनों तेरे साले लगते हैं जो तुम इनको 130 रुपये के लिए 100 रुपये में देने को तैयार है या देना चाह रहा है। जिस पर ये दोनों भाई उस अवैस से कहते हैं कि यार तुम हमें गालियाँ क्यों दे रहे हो। बस ये मेन बात थी जिस पर बहस व तकरार शुरू होगी, और फिर ये बहस व तकरार लड़ाई तक जा पहुंची। फिर पता चला कि अवैस जो मुलजिम है, एक मुलजिम जो के साथ रेडी वाला था, उसने तराजू का जो पत्थर होता है वेट वाला वो उठाकर राशिद को दे मारा, जिस पर छोटा भाई वाजिद उसकी मदद करने को आया। और फिर यहाँ पे ये पूरा जो पुली है रुई नाले की, ये एक किसी अखाड़े से कम ना लगने लगी। इन्होंने रेडी बानों ने अपने दोस्तों यारों को फ़ोन कर दिया, जो कि मज़ीद 4-5 लड़के और आ गए। इनकी रेडियों के नीचे बैट बल्ले डंडे विकटें सोटे जो भी पड़े थे, इन्होंने वो उठाकर इन 5-6-7 लोगों ने उन दोनों भाइयों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। इन दोनों भाइयों को इतना मारा कि ये दोनों भाई तकरीबन अधमरे ही हो गए, बेहोशी की हालत में हो गए। वहाँ पर खड़े लोग हस्बे मामूल मोबाइलों से वीडियोस बनाते रहे, तमाशा देखते रहे। किसी में हिम्मत ना हुई कि इस मसले को रोके, इन लोगों को रोके। हालांकि उनके हाथ में कोई असला नहीं था, उनके हाथ में बल्ले और डंडे ही थे, लेकिन जो तमाशाई थे वो आम गुजरता रास्ता है। तकरीबन कुछ भी ना हो तो 500-1000 लोग तो होंगे जो कि इन 5-6 लोगों को रोक ना सके। उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर के लिए लड़ाई थम जाती है और वाजिद को होश आता है जब वो अपने भाई राशिद को नीम बेहोशी और बेहोशी की हालत में अधमरा देखता है। क्योंकि बहुत तशद्दुद इन दोनों के ऊपर किया जाता है, तो वो अपने भाई के पास आता है और उसको का सर गोद में रख कर वो उसको तसल्ली देता है। इतने में एक बंदा वहाँ पे शख्स वो उससे वाजिद से नंबर मांगता है कि तुम अपने घर वालों का नंबर दो, हम उनको कॉल कर देते हैं। तो वाजिद उनको नंबर भी दे देता है, उनके घर वालों को कॉल भी चली जाती है। इतने में ये मुलजिम जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है इस टाइम स्क्रीन पर, जिसका नाम अवैस है, जिसका मैंने पहले बताया, ये उन 6 लड़कों में शामिल था। ये वही रेडी वाला था जो साथ में उनको कहता है दूसरे रेडी वाले को कि ये तुम्हारे साले लगते हैं जो तुम 130 रुपये के लिए 100 रुपये में दे रहे हो। ये मुलजिम, इसके अंदर इतना कोई जानवर, इतना कोई गुस्से की इंतहा थी कि ये दोबारा आता है और आकर बल्ला, इसके हाथ में बल्ला होता है। ये वाजिद जिसने अपने भाई राशिद का सर गोद में रखा होता है, ये उस वाजिद को पीछे से नहायत ही खौफनाक तरीके से, दर्दनाक तरीके से वो बल्ला उसकी गर्दन पर मारता है, और जिसके बाद वाजिद भी औंधे मुँह भाई के ऊपर ही गिर जाता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि वाजिद जो छोटा भाई है वो तकरीबन उस वक्त अल्लाह को प्यारा ही हो चुका था वहीं मौके पर ही। खैर फिर उसके बाद वो मुलजिम जो बला मारता है अवैस, वो भाग जाता है वहाँ से, लोगों के बीच में से आता है और वो वापस भाग जाता है। तो फिर वहाँ पे फ़ोन जा चुका होता है इन दोनों के घर, इन दोनों के घर से लोग आ जाते हैं, वो इनको उठाकर
نزدیکی PHQ ہاسپیٹل جو ہر تحصیل میں واقع ہوتا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں. وہی کہ جی آپ ان کو بڑے ہاسپٹل لے جائیں تو ان کو لاہور جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے. اور اس طرح جب دونوں بھائی وہاں پہ پہنچتے ہیں تو چھوٹے بھائی واجد جس کو بلا لگا ہوتا ہے اس کی آلریڈی وہاں پہ راستے میں ہی کہہ لیں یا وہاں پہنچ کے کہہ لیں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اسی دن. بڑا بھائی راشد زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے وہاں پر, لیکن پھر بعد میں 1 دن بعد 1.5 دن بعد اس کی بھی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. اس دوران پیچھے ان ملزموں میں سے پیچھے جو 6 لوگ تھے جنہوں نے ان پر تشدد کیا تھا, ان میں سے ایک ملزم جس کا نام غالباً تیمور بتایا جاتا ہے, وہ موقع کی مناسبت سے جان کر کہ اب جو کرنا تھا ان لوگوں نے تو جو گند مارنا تھا وہ مار لیا, اب وہ آتا ہے واپس جائے وقوع پر اور اپنا سامان ریڑھی وغیرہ پھل وغیرہ وہ اکٹھا کرنے لگتا ہے, جس پر لوگ اور پولیس کے اہلکار اس کو وہاں سے پکڑ لیتے ہیں. تو ان 6 لوگوں میں سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے اب تک, اور باقی جو ہے 5 فرار ہیں, جس کی تصویر آپ نے دیکھی ہے اویس ملزم کی, یہ بھی ان فرار ہونے والوں میں شامل ہے. سو اگر آپ میں سے کوئی لوگ اس ملزم کو دیکھیں کہیں بھی آس پاس تو فوراً اپنے نزدیکی پولیس تھانوں کو آپ رپورٹ کریں. اب یہاں سے بات ہم کرتے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیا ہے. کیا یہ وہاں پر پولیس نے تو چلے جب آنا تھا پولیس واقعے کے 10 منٹ بعد آئی یا 10 گھنٹے بعد آئی, اب اس چیز کو ہم سائڈ پر رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ تھے جو وہاں پر کیمرے سے ویڈیوز بنا رہے تھے, جو وہاں پر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے, کیا ان میں اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ان درندوں کو, جو 6 درندے تھے, ان کو روک سکتے تھے؟ کیا یہ واقعہ فوراً ہو گیا؟ کیا اس بحث میں 5 6 10 منٹ نہیں لگے ہوں گے؟ کیا ان کی آپس میں جب مار کٹائی ہو رہی تھی کیا ان کی تب بھی 5 10 منٹ نہیں لگے ہوں گے؟ کیا ٹائم کو اگر ہم چھوڑ دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, کیا ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ سارے 500-600 لوگ ان 6 لوگوں کے اوپر بھاری نہیں تھے, یا ان 6 لوگوں نے کوئی اسلحہ پکڑا ہوا تھا جو خوف کا شکار تھے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ ہم کن لوگوں میں ہے, یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چلا گیا ہے؟ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ایک انسان ایک دوسرے انسان کو مار رہا ہے اور آپ اس کو کیمرہ نکال کر آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں؟ بے شک وہاں پہ سارے لوگ ویڈیوز نہیں بنا رہے تھے, لیکن سارے لوگ کھڑے ضرور تھے. آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں وہ صفاق ملزم اویس پیچھے سے بلا مارتا ہے آپ کے واجد پہ, تو وہ بندوں کے بیچ میں سے آتا ہے. کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا وہ کس نیت سے آ رہا ہے؟ کیا کوئی اس کا بلا نہیں پکڑ سکتا تھا؟ کیا کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا؟ ویورز, کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات بہت سے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں. ہماری اخلاقی اقدار ہماری اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئی ہیں انفرادی طور پر کہ ہمیں صرف اپنا آپ نظر آتا ہے. ہم لوگوں کو نہیں, ہم ان کی مدد کو تیار ہوتے. اگر کوئی زمین پر مر رہا ہے تو مرتا رہے. اور ہمارا ایمان کی سب سے نچلے درجے پر وہ خصوصیت ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں اور اس کو دل میں برا جانیں. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن وہ آپ یہ بات جان لیں کہ وہ سب سے ایمان کا نچلا درجہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ برائی کو ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو روک لیں. یہاں میں بات کروں گا آپ سے ان ریڑھی والوں کی, یہ پھل فروشوں کی, جتنے بھی ریڑھی والے ہماری معاشرے میں ہیں. اول تو یہ معاشرہ نہیں ہوتا, معاشرے کی اقدار ہوتی ہے, معاشرے کے اصول ہوتے ہیں. یہ معاشرہ نہیں, یہ ایک ہجوم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور ہجوم میں آپ کو پتہ ہے جانوروں والا حساب ہوتا ہے. یہ جانور لوگ ہیں جن کے اندر اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ ایک کیلے کے اوپر 30 روپے کیلے کے اوپر 2 بندوں کی جان لے لیں اور کس بے دردی سے ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں جیسے کہ وہ کسی کی اولاد ہی نہیں ہے. یہ جانور تھے, بالکل یہ جانور ہی تھے, اور ایسے جانور ہمارے اس ہجوم میں بہت سے پھر رہے ہیں. دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ جو ہمارے ریڑھی والے حضرات ہیں, آپ آج سے نہیں, جو لوگ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں
جو لوگ تھوڑی نظر رکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ذرا کبھی نوٹ کیجئے گا ان لوگوں کے رویے. آپ کسی ایک عام دکاندار کا رویہ لے لیں، آپ کسی ایک پھل فروش کا رویہ لے لیں، ایک سبزی والے کا رویہ لے لیں، ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے گاہکوں سے بات کرنے کے طریقے، ان کی خواتین کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہایت ہی بدتمیز ہوتا ہے. 5-5 10 10 روپے پر یہ لوگ گاہک کو موڑ دیتے ہیں. ایک دور تھا جب لوگ گاہک جب آتا تھا کسی دکان پہ تو وہ اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے گاہک بھیجا. لیکن اب یہ چیز بالکل نہیں ہے. یہ نفسہ نفسی کا دور چل رہا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جہاں پہ ان کو گاہک مل رہا ہے، جس ریٹ پہ آ رہا ہے آپ وہ لے لو. آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ 10 ریڑھی والوں سے پھل کا ریٹ لیں گے، 10 میں سے 8 کا ریٹ جو ہوگا مختلف ہوگا. مطلب کہ ان کو خوف خدا نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ لوگ کس مشکلات سے شکار ہیں، اور اگر کوئی آ رہا ہے تو یہ ان سے حسن سلوک سے بات کریں. نہایت ہی بدتمیز یہ ایک طبقہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ پورے کا پورا ایک جھنڈ ہوتا ہے. آپ ایک ریڑھی والے کو اکیلا نہ سمجھا کریں، یہ پورے کا پورا جھنڈ ہوتا ہے. یہ ایک ریڑھی والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ درجن ریڑھی والے اور ہوتے ہیں جو کہ یہ دوسرے چھوٹے علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے آپ کس قسم کی اخلاق کی امید بھی کر سکتے ہیں؟ میرا اکثر اوقات ان سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہے جب کبھی بھی باہر کوئی چیز لینے جایا کرتے ہیں. یہ میجورٹی لوگ باہر سے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹیوں کی وہاں پہ ان کی زمینیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی زمینیں چھوڑ کر یہ یہاں پہ کچھ تو ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹھیکے میں ریڑھی چلا رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ بندہ کوئی اور ہوتا ہے جو ان کو صبح صبح ان کو پھل کا وزن کر کے، ان کو سبزیوں کا وزن کر کے دے دیتا ہے کہ اتنے 50 کلو سبزی آج تمہارے پاس ہے تو اتنے کی بکنی ہے. تو یہ دہاڑی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اکثروں کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہوتے کہ وہ کہاں کے ہیں، کس علاقے کے ہیں. یہ ایک عجیب نظام چل رہا ہے. ان کو تمیز ہی نہیں ہوتی گاہکوں سے ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. ان سے کوئی بحث کر لی جائے تو یہ ان کے منہ پہ پڑ جاتے ہیں انتہائی بدتمیزی کے ساتھ. ایسا کئی دفعہ ہمارے خود ان کے ساتھ بحث و تکرار ہوتی رہی ہے. ان کے اندر کوئی تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہوتی کہ 5 روپے کے پیچھے ایک گاہک کو موڑ دیتے ہیں. حکومت اور پولیس اس معاملے میں اپنی کارروائیاں کر رہی ہے. غلطی جن کی بھی ہو، بات صرف اتنی ہے کہ 30 روپے کے پیچھے 2 جانوں کو ضائع کر دیا گیا، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا ان کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ انسان تو دور کی بات، یہ لوگ جانور. ان جانوروں کو کیفر کردار تک ہماری پولیس کو ضرور پہنچانا چاہیے، اور ان 2 بھائیوں کو ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. اور ہمیں ایز اے قوم، ہمیں انفرادی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام تک پہنچ گئے ہیں.